محفل صدارت کی رونق اور ارباب بزم، الجھے ہوئے حالات، بکھری ہوئی فضائیں، بے چینی اور بے قراری کا ماحول، بد امنی، بربادی کی کیفیتیں، بے حسی اور بے بسی، ادب و احترام کے جذبات سے ناآشنائی، احساس ذمہ داری کا فقدان۔ جب اس قسم کے حالات کا ہر طرف دھواں اور غبار پھیلا ہوا ہو تو دل گھبرا جاتا ہے کہ شاید اب سکون و چین کے لمحات میسر نہیں آئیں گے، شاید اب کوئی پھول ایسا نہیں کھلے گا جو چمن کی فضا کو معطر کر دے، شاید اب کوئی ایسا ساز نہیں بجے گا جو ماحول کی اداسی میں رنگ بھر دے، شاید اب کوئی ابن قاسم، کوئی طارق بن زیاد، کوئی محمود یا کوئی ایاز پیدا نہیں ہوگا جو مایوسیوں کی تھا گہرائیوں سے نکال سکے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ روح پذیر ہو جاتا ہے کہ اچانک کہیں سے امید کی کرن چمکتی ہے اور ساری مایوسیاں چھٹ جاتی ہیں۔ چشمہ حیرت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ اے مولا، بس چنگاری بھی کیا میرے خاکستر میں تھی۔ شاید ایسے ہی کسی تجربے پر علامہ اقبال مرحوم جو نباز وقت تھے کہا ہوگا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ حضرات محترم، پاکستان مارز وجود میں آنے سے پہلے انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے مسلمان تو خواب غفلت میں غرق تھا۔ کیا کوئی ایسی صورت نظر آتی تھی کہ وہ ظالم و شاطر انگریز جس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، اس کی غلامی کی زنجیروں سے کبھی نجات مل سکے گی؟ کبھی ایسا ہو سکے گا کہ یہ توقع غلامی کٹ جائے؟ کیا کوئی اس قفس کی تیلیاں ٹوٹنے کا تصور کر سکتا تھا؟ جائیدادیں ضبط ہوئی، کاروبار تباہ، 700 سالہ حکومت چھن گئی، اپنے بکنے لگے، بیگانے لوٹنے لگے، جہالت کی عمیق گہرائیوں میں ڈبو دیا گیا، اور کوئی ستارہ کہیں صبح آزادی کا طلوع ہوتا نظر نہ آتا تھا کہ اسی مٹی سے چند زرخیز ذرے ایسے نکھر کر سامنے آئے کہ جن کے متعلق کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن وہ ذرے چمکے، ابھرے اور سارے عالم میں چھا گئے۔ ظالموں کے ظلم و ستم کے دانت کھٹے ہو گئے، سوئی ہوئی قوم کو اٹھایا، کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی گھومے اور اپنا درد ہر شخص کے دل میں بھر دیا۔ انہی چند اشخاص نے اس مٹی کو ذرا نم دیا تو پتا چلا کہ جس زمین کو ہم مردہ سمجھتے تھے وہ تو بہت زرخیز ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان و بود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ باب الفت و دانش۔ قیام پاکستان کے بعد ممار اول قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی جنہوں نے مردہ قوم کو پھر سے زندہ کیا تھا، جب وہ چل دیے تو قوم پھر سو گئی، یہ زمین پھر مردہ ہو گئی اور ہر طرف مایوسیاں چھانے لگیں کہ ختم نبوت کی تحریک میں اس مردہ زمین میں چند ذرے ایسے ابھرے کہ حساس دلوں کو اپنی مایوسیوں پر شرمندگی ہونے لگی کہ ایسا نہیں بلکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اے ارباب محبت و الفت، جب بھی کبھی وطن عزیز یا ملت اسلامیہ پر کٹھن گھڑی آتی ہے، کبھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کی صورت میں، کبھی بابری مسجد کے خلاف احتجاج کی صورت میں، اور کبھی تحریک آزادی کشمیر کے روپ میں، اس مردہ زمین سے ذرے ابھرتے رہے ہیں، مایوسیاں چھٹتی رہی ہیں، نئے افق چمکتے رہے ہیں، ہر خزاں کے بعد بہار آتی رہی ہے، ہر رات کے بعد دن طلوع ہوتا رہا ہے، مگر غبار سے اٹی ہوئی فضا چھٹتی رہی ہے، بادل برستے رہے ہیں اور مردہ زمین سے زرخیزی پیدا ہوتی رہی ہے، اور ہر موسم میں کلیاں نکھرتی رہی ہیں، پھول کھلتے رہے ہیں، اور حساس دلوں کو احساس دلاتے رہے ہیں کہ بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے، گلوں کے داغ دھونے کو سحاب آیا ہی کرتا ہے۔ اے ارض وطن کے ذہین فرزندو، سنو آج بھی اس ماحول میں اگرچہ مایوسیوں کا راج ہے، فضا گرد آلود ہے، خزاں نے اپنے سائے پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ضرور ایسا وقت آنے والا ہے، ستارہ صبح ضرور طلوع ہوگا، کوئی ذرہ ضرور پھر چمکے گا، کوئی پھول ضرور پھر کھلے گا، اور ساری دنیا پھر پکار اٹھے گی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔